بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا، تربیت کا، شرافت کا، فلاح کا ایک عالمی نسخہ دیا۔ مسلمان اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بچپن ہی میں اس نسخے کو ان کے ہاں استعمال ہوا کرتا تھا، اور اس سے ان کی تربیت ہوتی تھی، اصلاح ہوتی تھی، وہ ہدایت نیکی کے راستے پہ آ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے تجویز کردہ نسخہ ہے تربیت کا، اصلاح کا، انسانیت کا، فلاح کا، اور وہ نسخہ دو چیزوں پر مشتمل ہے: نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا۔ یہ مسلمان اپنے بچوں کو بچپن میں پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ اور سزا دو۔ آج کا مسلمان 3 سال 4 سال کے لیے اسکول کے دروازے پہ تو بھیج دیتا ہے، اپنی نبی کی بات کا لحاظ نہیں کرتا، نہ بچیوں کی زندگی میں نہ بچوں کی زندگی میں۔ پھر کیسے امید رکھو کہ یہ تمہارا اولاد تمہاری رہے گی اور یہ خدا کی رہے گی؟ وہ نسخہ ہی نہیں دیا جس نسخے سے یہ رائے ہدایت پہ آیا کرتا ہے۔ تو یہ عالمی نسخہ ہے، نماز تلاوت، نماز تلاوت۔ اللہ کرے مسلمانوں کے کوئی گھر اس نسخے سے خالی نہ ہو۔ پھر یہ بتایا کہ نماز بڑھیا ہو۔ نماز بڑھیا وہ ہوتی ہے جس میں اخلاص، جس میں اللہ کی خشیت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو۔ ایسی بڑھیا نماز کی تاثیر ہے، یہ برائیوں سے روک دیتی۔ آج نمازی بھی ہے اور سود بھی کھاتا ہے، نمازی بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نمازی بھی ہے اور خائن بھی ہے، نمازی بھی ہے اور کرپشن بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے اور بے پردہ عورت بھی ہے، نماز بھی ہے اور گناہوں کی گندگیاں بھی ہے۔ نماز نہیں، نماز نہیں، ورنہ قرآن نے نماز کی تاثیر تو بتائی، یہ برائیوں سے روک دیتی ہے، زندگی میں برائیاں نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے، ہمارے بچیوں کو ایسی نماز مل جائے۔ پھر اب علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ نے کسی کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن آپ فصیح کلام اور معجزہ آپ کی زبان پہ جو جاری ہوا قرآن کی شکل میں، یہ تو خود آپ کی حقانیت کی علامت۔ پھر ہجرت کے فضائل فرمائے، لیکن ہجرت پہ عام طور پہ یہ پریشانیاں ہوتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، چولہا کیسے جلے گا؟ فرمایا اللہ ہے جو پرندوں کو روزی دیتا ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو نا، ان کے گھونسلوں میں کون سا ذخیرہ ہے؟ رزاق اللہ ہے، جو انہیں دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے۔ اللہ ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے تو مسلمان اپنے معاش کی خاطر اپنا ایمان نہ خراب کرے۔ مسلمانوں کو اللہ کی اس بات پہ یقین آ جائے تو اپنی معیشت کی خاطر غیروں کا غلام نہ بنے۔ آج مسلمانوں کو اس پہ یقین آ جائے تو ان کے جوانوں کی شرم و حیا اور ان کی بیٹیوں کی شجاع کی چادر چاک نہ ہو۔ آج معاش کی وجہ سے تو سب کچھ لٹایا جاتا۔ اللہ یرزقہ، پرندوں کو دیکھ لو نا، کہاں سے کھاتے، کون کھلاتا ہے انہیں؟ فرمایا تمہیں بھی وہی ذات کھلاتی۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور حقیقت بتائی، دنیا تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ تو جیسے بچہ ریت کے اندر پاؤں ڈالتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی پھر اجاڑ بھی دیتا ہے، کوئی ویران ہو رہا ہے، کوئی آباد ہو رہا ہے۔ زندگی وہ ہے جہاں موت کوئی نہیں۔ ساتھ اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی، تو میری راہ پہ آنے کے لیے مجاہدہ کرو گے نا، راستہ ضرور ملے گا۔ میرے راستے پہ آنے کے لیے مجاہدہ کرو گے، راستہ ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نیکوکاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے،
ایک عظیم الشان خبر اس میں آئی، اور وہ خبر ایسی تھی کہ ظاہری احوال کے بالکل خلاف خبر تھی، ایک پیشن گوئی تھی۔ کیا کہ کچھ ہی عرصے بعد 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائے گی۔ زمین پر اس پر نقشہ یہ تھا کہ اس وقت ایرانی غالب تھے، اور پورا یورپ اور پورا روم وہ انتہائی افراتفری کا شکار تھا۔ ان کا بادشاہ ہرکل انتہائی ذلت کے ساتھ اس نے صلح قبول کر لی تھی۔ بظاہر کوئی نقشہ نہیں تھا کہ رومی بھی کبھی ایرانیوں پہ غالب آئے۔ ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور روم والے اہل کتاب تھے، اور اس پر مکہ کا مشرک بڑا خوش ہوا کرتا تھا کہ ایرانی غالب ہیں، ہمارا مشرک جس جنس سے خوش ہوتی اس سے خوش ہوتی۔ اللہ کے کلام میں پیشن گوئی آئی کہ ان قریب 6-9 مہینوں کے اندر رومی غالب آئے۔ زمین کا نقشہ ایسا نہیں تھا، حالات ایسے نہیں تھے، نہ روم کی سرحدیں محفوظ تھی، نہ اندر کا حالات ٹھیک تھے۔ اندر بھی بغاوت کے نقشے تھے اور سرحدیں بھی 100% غیر محفوظ تھی، لیکن 9 سال کے اندر اندر رومی پھر غالب آ گئے، اور ایران کے وسط میں اس روم کا جھنڈا لہرانے لگ گیا۔ اور انہی دنوں کے اندر اللہ نے مشرقوں پر مسلمانوں کو فتح دی، غزوہ بدر کی شکل۔ یہ پیشن گوئی کا تذکرہ فرمایا، یہی قرآن کی عقانیت ہے۔ فرمایا یہ کافر صرف ظاہری احوال کو جانتا ہے، لیکن ان ظاہری احوال کے پیچھے ایک اور نظام بھی ہے، وہ اللہ کی قدرت کا ہے، اللہ کی طاقت کا ہے۔ زمین پہ چل پھر کے دیکھو، اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو نا، دو متضاد چیزوں کے اندر سے اللہ رب العزت ایک متضاد چیز دوسرے متضاد چیز سے پیدا کرتا ہے۔ مردے سے بھی زندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا کر رہا ہے اللہ، اور زندہ سے بھی مردہ پیدا کر رہا ہے۔ انڈا اور مردہ چیز سے چوزا کون پیدا کرتے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بیوی کی شکل میں تمہیں اللہ نے ایک سکون کا رفیقہ حیات دی ہے، اور تمہاری آپس کی ایک محبت ہے، اور تم اس محبت کی وجہ سے آپس میں سکون سے رہتے ہو، اطمینان سے رہتے ہو۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، ازواجی رشتہ، سکون اور اطمینان کا۔ جب تک جوانی ہوتی ہے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے یہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے، کہ اس بوڑھے نے ساری زندگی ایک دوسرے پہ قربان کر دی، تو بڑھاپا شفقت میں گزرتا ہے، جوانی محبت میں گزرتی ہے۔ لیکن یہ اب قصہ ایک پارینہ بن چکا ہے، نہ جوانی کی محبتیں رہی، نہ بڑھاپے میں شفقت رہی۔ اس لیے کہ جب گھروں میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو حلال رشتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب گھروں میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کا لحاظ نہیں رہتا، تو پھر ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کا لحاظ باقی نہیں رہتا، پھر ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کی قدر نہیں رہتی۔ ورنہ ازواجی رشتہ مسلمانوں کا ایسا ہی ہوا کرتا تھا، بڑھاپا شفقت میں گزرتا تھا، جوانی محبت میں گزرتی تھی۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، طرح طرح کی بولیاں ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ زبان ایک ہے، گوشت کا لوٹڑا ایک ہے، زبانیں سینکڑوں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اسی کا نظام چلتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرمایا، فطرت سلیمہ میں پیدا کیا، کوئی گمراہی کا شکار ہو گیا، کوئی ہدایت پہ رہا۔ زمین کا یہ سارا نظام بدلتا رہتا ہے، امن سے فساد آتا ہے، امن سے خوف آتا ہے، یوں ہی نہیں آتا۔ فرمایا انسان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بہت سارے بدعمالیوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، ایسی نیکیوں کا بدلہ بھی، انعام بھی اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ پوری سزا اور پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا پر بھی پڑتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر انسان کی تخلیق پر مختلف آنے والے ادوار، مختلف حالات، کمزوری، اور کمزوری کے بعد پھر طاقت، اور طاقت کے بعد پھر کمزوری، بڑھاپا، یہ سارے ادوار ہیں انسان پر آتے ہیں۔ یہی اس بات کا نقشہ ہے کہ انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ پھر سورہ لقمان کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر ایمان والوں کی صفات، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اور لہو لعب کی چیزوں سے دور رہنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا، جنہیں اللہ نے غیر معمولی حکمت نصیب فرمائی، اور اسی حکمت کے بدولت اپنی اولاد کو نصائح اور نصیحتیں اور واعظ فرما رہے، تربیت فرما رہے۔ اللہ کو وہ نصائح، وہ تربیت کی باتیں اتنی پسند آ گئی کہ قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔
حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان کی تربیت فرمائی عقائد کی بنیاد، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، اور عقیدے کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں، نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں، اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک لگائے بغیر زیرو لگاتے رہیں تو کیا ہوگا؟ زیرو زیرو ہی رہے گا، لیکن ایک لگائیں گے تو پھر زیرو 10، پھر 100، پھر 1000۔ عقیدے کی مثال اس ایک کی طرح ہے۔ اس کے بعد نیکیوں کا آغاز شروع ہوتا ہے، پھر گنتی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اولاد کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، حاجت روا، مشکل کا کشا، معبود برحق ایک اللہ کی ذات، غیروں کے سامنے نظر و نیاز دینا، ان کی قبروں پہ سجدے کرنا اور غیر اللہ سے حاجتیں مانگنا، ہاں یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ایک اللہ سے حاجت مانگتے ہیں، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی۔ اپنے بیٹے کی تربیت کی اور سمجھایا کہ بیٹے اللہ ہر جگہ موجود ہے، خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، پہاڑ کی اوٹ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، اللہ وہاں بھی ہے۔ اگر یہ اندر آ جائے کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، چھوٹے سے بچے، معصوم بچے کے سامنے آدمی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، اس لیے کہ یقین ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے پہ یقین آ جائے تو یہ گھٹیا حرکتیں کیسے کریں گے؟ یہی چیز اندر بیٹھ جائے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ تربیت کی، اعمال صالحہ، عبادات۔ بیٹے نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام۔ اور پھر نصیحت فرمائی، بیٹے مخلوق خدا کی اصلاح کی فکر کرنا، خود بھی مصلح، خود بھی صالح اور دوسروں کو صالح بنانے کی فکر کرنا، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف بلانا۔ آج مسلمان کی زندگی اس پہ آ جائے تو معاشرہ نہ سنور جائے۔ معاشرہ اوپر سے اچھا بن کے نہیں آتا، انسان ہی اسے اچھا بناتا۔ لیکن آج برائیوں پہ ٹوک ٹوک کوئی نہیں رہی، نہ گھر میں نہ باہر، جو جیسی زندگی گزار رہا ہے کسی کے ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹے شرک نہ کرنا، بیٹے اللہ ہر جگہ موجود ہے، نماز بڑھیا کرنا، اور اپنی زندگی اس پہ لگانا کہ تیری ذات سے مخلوق خدا کی اصلاح ہو، برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف، اخلاق کی تربیت، معاشرت کی تعلیم دی، اخلاق اچھے رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، نرمی اختیار کرنا، میٹھے بول بولنا، تکبر اختیار نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، اس لیے کہ سب سے چیخنے چلانے والے کی سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی۔ یہ ان بنیادوں پر ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ حکیم ہے اور اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بلکہ سچ کیا ہے؟ وہ روشن خیال ہے، سچ یہ وہ دور اندیش ہے، سچ یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حقیقی خیر خواہ ہیں۔ اللہ کرے ہر باپ کو اولاد کی اس نعمت کی ایسی قدر نصیب ہو۔ اولاد کی تربیت ختم ہو گئی، توجہ ہی نہیں، بس یہ ذہن بن گیا کہ بس اسے کمانے کی مشین بنا دو، بس اسٹیٹس اچھا ہو جائے، یہ انسان اچھا بن جائے بھائی، جس سے اسے کھربوں سال کی زندگی اچھی ہو جائے گی، پھر اللہ رزق کا بھی انتظام کرنا۔ آخرت کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی بڑائی ہے، فرمایا اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان ایسی ہے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری مخلوق لکھنے پہ آ جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف ختم کوئی نہیں ہو۔ ساری مخلوق کو پھر زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ساری مخلوق، ایک انسان پیدا کرنا، سب برابر ہے اللہ کے یہاں سب برابر ہے۔ اس کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس، بارش کب کتنی اللہ جانتا، ماں کے پیٹ میں بیٹا بیٹی کیوں اللہ جانتا، کل تم کیا کرو گے اللہ ہی جانتا، تمہاری موت گھر میں آئے گی یا سڑک پہ آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، مدینہ منورہ میں رہا کر، بہت اللہ والے تھے، خواب آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے بتا دے میرے دن کتنے باقی موت کے، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔
اس لیے کہ میری چاہت ہے کہ مدینہ کی مٹی مجھے ملے، میری موت مدینہ میں آئے، لیکن عمرہ کرنے کی خواہش اٹھ رہی ہے، خواب میں آیا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے؟ آپ نے یوں اشارہ کر دیا، صبح ہوئی، حیران ہوئی ہے، 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے، 5 سال، 5 منٹ، 5 گھڑیاں، 5 سیکنڈ باقی ہے، کیا ہے؟ خواب کی تعبیر۔ امام سحری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا خادم بھیجا، جاؤ تعبیر لے کے آؤ، اور بتانا نہیں کہ خواب کس کو آئی ہے۔ وہ اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں، اپنا تقوی ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنی برائیاں چھپاتے ہیں۔ نام نہیں بتانا، خواب کس کو آئی ہے۔ خواب کی تعبیر لینے کے لیے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے۔ کہا مدینہ، کس کے خواب آئی ہے؟ کہا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ کہا اتنی بڑی خواب تو مدینہ سے آئے تو مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، خواب انہی کی لگتی، کوئی معمولی خواب نہیں۔ خادم نے عرض کیا نام تو نہیں بتایا، پتہ چل گیا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں؟ کیا بتا دوں؟ امام سحری رحمۃ اللہ نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ علیم خبیر ذات ہے، سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر بنایا نہیں، نظام بھی اللہ ہی چلاتا ہے، یہ نہیں کہ بنا کے بیٹھ گئے، نہیں نا، اس دنیا میں زمین کے پتا درخت سے نہیں گرتا اللہ سے پوچھے بغیر، سمندر کا قطرہ نہیں بڑھتا اللہ سے پوچھے بغیر، زمین کا ذرہ نہیں ہلتا اللہ کے پوچھے بغیر، بنایا بھی اس نے، چلاتا بھی وہی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پہ انسان کو حسرت ہوگی، آرزو کرے گا اے اللہ اب دیکھ لیا ہے، دنیا میں واپس بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں، بڑا نیک۔ وقت گزر گیا، روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون آئے گا، خون بھی ختم نہیں ہو جائے، ختم ہو جائے گا، لیکن آج ندامت کا ایک آنسو گاسے اس کی بڑی قیمت ہوئے، آج بڑی قیمت، لیکن آج انسان ایسی غفلت میں ہے جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی ہیں، قیام میں، سجدے میں، اپنی کوتاہیوں پہ دیکھتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو اس سے امید رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ نے ان کے لیے وہ مہمانی اور وہ میزبانی تیار کر رکھی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ احزاب یہ ایک بہت بڑا مارکا، غزوہ ہوا جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ پہ سب سے بڑا کفار کا حملہ تھا۔ آغاز میں اللہ کے نبی کے واسطے سے پوری امت کو 4 نصیحتیں کی گئی۔ پہلی نصیحت کی گئی اللہ سے ڈر، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مان، اللہ کی آئی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 4 نصیحتیں پر اللہ سے ہر حال میں ڈرنا، کافر اور کفار اور منافقین کی رائے پہ، مشورے پہ، ان کی خواہش پہ نہ چلنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ پھر زمانہ جاہلیت کے کچھ غلط رواج تھے، اور یہ تأثر، یہ عام رواج، یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے، فرمایا دل ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک غلط رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی باپ، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کا قانون آیا کہ نہیں، کفارہ دے دے گا، بیوی بیوی رہے گی، بیوی بیوی رہے گی۔ پھر اسی طرح منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے، فرمایا نہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اصلی باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جائے۔ زید ابن عبداللہ، زید ابن محمد مشہور تھا، زید حضور علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا تھا، ہاں منہ بولا بیٹا۔ اور ایک واحد صحابی ہے جس کا قرآن میں نام ہے، حضرت زید، لیکن حکم آ گیا نہ، زید کو اپنے اصلی والد کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے۔ ایمان والے اپنے نبی سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ پھر غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا، 3.5 میل خندق مسلمانوں نے کھودی، صرف 6 دن کے اندر، صرف 6 دن کے اندر۔ مسلمانوں کی جنگ کے بنیادی اصول ہیں اللہ کی ذات پہ اعتماد، آپس کا مشورہ، اور مادی لحاظ سے جتنی طاقت ہے اس کا استعمال۔ خندق کھودی، اور خندق کھودی، دشمن خندق کے باہر بیٹھا، مہینہ گزر گیا،
آپس میں ان کے پھوٹ پڑ گئی، اللہ کی طرف سے تند و تیز ہوائیں چلی، ان کے خیمے اکڑ گئے، دیگیں اڑ گئی، اور یوں نیست و ناباد ہو کے واپس چلے گئے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اور بنو قریظہ جو اس مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے، باہر کے آنے والے دشمنوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اور اس محاصرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، اس کا تذکرہ۔ پھر ایمان والوں کی تعریف بھی ہوئی، فرمایا ایمان والے جب سارا دنیا کا کفر مدینہ پہ حملہ آور ہوا تو مسلمانوں کا ایمان بجائے کمزور ہونے کے، گھبرانے کے، بزدلی دکھانے کے، ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام پہ کھڑے ہوگے سارا دنیا کفر تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ بجائے ان کے ایمان کمزور ہونے کے، بزدلی دکھانے کے، ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کرو گے ساری دنیا کفر منافق اکٹھا ہو جائے، انہیں برداشت نہیں ہو، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے پارے کہ بالکل آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا تذکرہ ہے۔ آپ کی ازواج نے اس خیال سے کہ اب کچھ گھر میں حالات خوشحالی ہے اور کچھ حالات اچھے ہیں، پہلے بہت تنگ دستی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی گھر کا خرچہ کچھ بڑھا دیا جائے، لیکن وہ بڑی عورتیں تھیں اور امہات المؤمنین تھی، ان کی یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ کے رسول بھی ناراض سے ہو گئے اور ان سے تھوڑے سا الگ سے ہو گئے، گھر میں تھوڑی سی الگ ان سے جدائی اختیار کر لی، اور انہیں اختیار دیا زندگی اسی قناعت کے ساتھ گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کی خوشحالی چاہیے تو میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، تمہاری مرضی۔ لیکن ان کو تو خیال ہی نہیں تھا کہ آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات بوجھ بن جائے گی۔ سب کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتی، ہمیں تو آپ کے ساتھ جینا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔